تو آج ہم تاریخ کے ایک ایسے حکمران کا ذکر کر رہے ہیں جن کی دولت آج بھی ایک معمہ ہے، مانسا موسیٰ۔ جی بالکل، مالی سلطنت کے بادشاہ، اور جو اندازہ لگایا جاتا ہے یعنی آج کے حساب سے 400 ارب ڈالر سے بھی زیادہ۔ 400 ارب ڈالر؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی زندگی، ان کا عروج، وہ مشہور زمانہ حج، ہاں حج کا تو بہت ذکر آتا ہے جی، اور ان کی جو ثقافتی خدمات ہیں ان سب پر بات کریں گے۔ کوشش یہی ہے کہ اہم باتیں سامنے آئیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ یہ مانسا موسیٰ تھے کون، اور اتنی دولت اور شہرت تک پہنچے کیسے؟ دیکھیں، ان کا تعلق تو مالی سلطنت کے شاہی خاندان سے تھا، کیتا قبیلہ۔ پیدائش ہوئی تقریباً 1280 میں۔ اچھا۔ اور انہیں شروع سے ہی اسلامی تعلیم دی گئی، حکمرانی کی تربیت بھی ملی، جو ظاہر ہے آگے کام آئی۔ اور بادشاہ کیسے بنے؟ کیا والد کے بعد سیدھا تخت ملا؟ نہیں، قصہ تھوڑا مختلف ہے۔ اصل میں جو پہلے بادشاہ تھے ابو بکر دوم، وہ 1312 میں ایک سمندری مہم پر نکلے۔ سمندری مہم؟ جی، کہا جاتا ہے بحر اوقیانوس کے پار جانے کی کوشش تھی، مگر وہ واپس نہیں آئے۔ تو مانسا موسیٰ، جو اس وقت ان کے نائب تھے ایک طرح سے، انہوں نے پھر ذمہ داری سنبھالی اور وہ مانسا بن گئے، یعنی بادشاہ۔ اچھا، تو اس طرح اقتدار میں آئے۔ پھر سلطنت کا کیا بنا؟ سنا ہے بہت پھیلایا انہوں نے۔ جی ہاں، کافی وسعت دی، فتوحات کی، بڑے تجارتی شہر جیسے ٹمبکٹو، گاؤ، یہ سب ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ تو سلطنت کتنی بڑی ہو گئی تھی اندازاً؟ بہت بڑی۔ آج کے مالی، سینیگل، گیمبیا، گینی، نائجر، نائجیریا، موریٹانیا، ان سب کے حصے شامل تھے۔ مغربی افریقہ کا بڑا علاقہ تھا۔ زبردست۔ اب آتے ہیں اس 400 ارب ڈالر والی بات پر۔ یہ دولت آئی کہاں سے؟ کیا تھا ان کے پاس؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ تو سونا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنا سونا نکلتا تھا نا، جی، اس کا 50% سے زیادہ مالی سلطنت سے آتا تھا۔ ان کے پاس کانیں تھیں۔ آدھا سونا پوری دنیا کا؟ جی ہاں، آدھے سے زیادہ۔ لیکن صرف سونا نہیں تھا، نمک بھی تھا۔ نمک؟ وہ اتنا قیمتی تھا؟ اس دور میں سہارا کے علاقے میں نمک سونے جتنا ہی قیمتی تھا، اور ان کا تجارتی راستوں پر پورا کنٹرول تھا۔ اچھا۔ تو سونے اور نمک کی تجارت، پھر ان راستوں پر ٹیکس، یہ سب مل کر وہ بے تحاشا دولت بنی۔ سمجھ آیا۔ اتنی دولت تھی تو پھر وہ حج والا واقعہ تو لازمی تھا، دنیا کو دکھانا بھی تو تھا۔ بالکل، 1324 کا حج، وہ ان کی شہرت کی ایک بڑی وجہ بنا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا۔ سنا ہے بہت بڑا قافلہ تھا۔ بہت بڑا۔ اندازہ ہے کہ کوئی 60,000 لوگ تھے، فوجی، غلام، عالم، خدمتگار۔ 60,000؟ اور ساتھ میں 80 سے 100 اونٹ صرف سونے سے لدے ہوئے، ہر اونٹ پر کوئی 130-135 کلو سونا۔ یا اللہ، اتنا سونا! اس کا اثر کیا ہوا ہوگا راستے میں، خاص طور پر مصر میں؟ اثر؟ قاہرہ میں تو انہوں نے اتنا سونا بانٹا، خیرات کیا، خرچ کیا کہ وہاں سونے کی قیمت گر گئی۔ قیمت گر گئی؟ جی، اور مہنگائی اتنی بڑی کہ کہتے ہیں 10 سال سے زیادہ اس کا اثر رہا۔ کرنسی کی قدر ختم ہو گئی ایک طرح سے۔ کمال ہے، اسی وجہ سے یورپ تک بات پہنچی ہوگی۔ بالکل، اسی واقعے نے مانسا موسیٰ اور مالی سلطنت کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ پہلی بار لوگ افریقہ کی اس عظیم سلطنت سے واقف ہوئے۔ یہ تو معاشی اثر ہوا، لیکن کیا اس حج کا کوئی ثقافتی یا علمی پہلو بھی تھا؟ یقیناً، یہ صرف دولت کی نمائش نہیں تھی۔ واپسی پر مانسا موسیٰ اپنے ساتھ بہت سے علماء، آرٹسٹ، ماہر تعمیرات۔ انہیں مالی لائے؟ اچھا، کہاں سے لائے؟ اسلامی دنیا کے مختلف مراکز سے، اور ان کا مقصد تھا خاص طور پر ٹمبکٹو کو علم کا گڑھ بنانا۔ ٹمبکٹو کا ذکر بہت آتا ہے، کیا کیا وہاں انہوں نے؟ وہاں انہوں نے مشہور سنکور یونیورسٹی قائم کی، کئی مدرسے بنائے، کتابیں جمع کی۔ کتنی کتابیں؟ کہتے ہیں کہ ٹمبکٹو کی لائبریریوں میں 10 لاکھ سے زیادہ قلمی نسخے تھے۔ اس زمانے کے حساب سے یہ ناقابل یقین تعداد ہے۔ 10 لاکھ واقعی حیران کن ہے۔ جی، یورپ میں بھی شاید ہی کسی لائبریری میں اتنی کتابیں ہوں۔ تو علم دوستی کا یہ عالم تھا۔ اور عمارتیں وغیرہ؟ جی، ٹمبکٹو کی جو مشہور جنگریبر مسجد ہے، وہ انہی کے حکم پر بنی۔ انہوں نے ایک خاص طرز تعمیر کو بھی فروغ دیا، جسے سوڈانو ساحلی کہتے ہیں۔ مقامی اور اسلامی فن تعمیر کا امتزاج تھا وہ۔
یہ تو ایک مکمل سنہری دور لگتا ہے، اتنا عروج، اتنی ترقی، پھر زوال کیسے آیا؟ مانسا موسیٰ کا انتقال ہوا تقریباً 1337 میں، ان کے بعد ان کے بیٹے ماغن وہ بادشاہ بنے۔ اچھا۔ لیکن وہ اپنے والد جیسی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، وہ سلطنت کو اس طرح سنبھال نہیں پائے۔ تو کیا ہوا پھر؟ آہستہ آہستہ اندرونی جھگڑے شروع ہو گئے، باہر سے بھی دباؤ بڑھا، اور 14ویں صدی کے آخر تک سلطنت کافی کمزور ہو چکی تھی، زوال شروع ہو گیا تھا۔ تو مطلب وہ شان و شوکت برقرار نہ رہ سکی؟ جی، وہی تاریخ کا سبق ہے کہ عروج کو زوال ہے۔ بالکل۔ آج اگر دیکھیں تو وہ علاقہ، یعنی آج کا مالی اور مانسا موسیٰ کی سلطنت، کتنا فرق ہے نا؟ بہت فرق ہے، جغرافیائی طور پر، معاشی طور پر، عالمی اثر و رسوخ میں۔ مانسا موسیٰ کا دور افریقہ کی ایک عظیم تہذیب کا ثبوت ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ حالات اور طاقت ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ تو مانسا موسیٰ کی کہانی صرف یہ نہیں کہ وہ بہت امیر تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کہانی ہے لیڈرشپ کی، ثقافت کی سرپرستی کی، علم کی قدر کی، اور یہ کہ ایک افریقی سلطنت کیسے دنیا پر اثر انداز ہوئی۔ وہ حج والا واقعہ تو خاص طور پر۔ جی، وہ صرف ایک مذہبی سفر نہیں تھا، اس نے دنیا کے معاشی اور ثقافتی نقشے پر گہرے اثرات چھوڑے۔ باقی تاریخ کس طرح کروٹ لیتی ہے؟ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں شاید۔ جی ضرور۔ کہ مانسا موسیٰ کی اس پوری کہانی سے، ان کی میراث سے آج کے دور میں کیا سیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ دولت کا استعمال کیسے ہو، ثقافتی اور علمی ترقی کیسے کی جائے۔ اس حوالے سے